مقدر کا سکندر بنا دینے والا یہ عمل یا غنیو، ایک تسبیح یا غنیو کی کاروبار، دولت، عزت، شہرت، گاڑی، بنگلہ، جو کچھ بھی اپنے رب سے مانگو گے اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج رب کعبہ کے صفاتی نام یا غنیو کا بے حد مجرب اور طاقتور ترین وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس کو کرنے کے بعد دنیا کا کوئی بھی انسان غریب یا مفلس نہیں رہ سکتا۔ جس کے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جو بھی گھر سے مشکلات اور پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، ایسے لوگ جو لوگوں کے تانے سن سن کر تھک چکے ہیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یا غنیو کا یہ خاص وظیفہ کر لیں۔ بتائے گئے طریقے کے مطابق ایک تسبیح روزانہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ آپ گھر میں ہیں، دکان میں ہیں، سفر میں ہیں، کاروبار والی جگہ پر ہیں، کسی بھی حالت میں ہیں، آپ رب کعبہ کا نام یا غنیو یا غنیو یا غنیو کو پڑھنا شروع کر دیں تو کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ جس بھی چیز کو ہاتھ لگائیں گے وہ سونا بن جائے گی، عرش الہی سے رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی۔ ایک صاحب جو در در کی ٹھوکریں کھا کر تھک چکے تھے، بے پناہ کوششوں کے باوجود بھی جب کامیابی نہ ملی تو تھکے ہارے ایک فقیر کے پاس گئے۔ 100 سال پہلے اس فقیر نے یا غنیو کا وظیفہ بتایا تھا، جس کو کرنے کے بعد وہ بندہ جس بھی چیز میں ہاتھ ڈالتا وہ سونا ہو جاتی، جس بھی مقصد کی طرف قدم بڑھاتا کامیابی اس کے قدم چوم لیتی۔ جب مشکلات نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہو، پریشانیاں حد سے بڑھ چکی ہوں، خود کو بند گلی میں محسوس کر رہے ہوں، جب کہیں سے بھی کامیابی نظر نہ آ رہی ہو تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یا غنیو کی یہ تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ میں پورے یقین سے کہتی ہوں کہ وہ لوگ جو آپ کو نظر بد کی نظروں سے دیکھتے ہیں، حاسدین جو حسد کی نظروں سے دیکھتے ہیں، یا پھر جادو جنات کی وجہ سے آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کے گھر میں بیٹیاں جوان ہیں ان کے رشتوں کے لیے پریشانی ہے، تو اللہ رب العزت غیب سے اچھے اور نیک اور صالحہ رشتے بھیجیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں بے روزگار افراد ہیں، بچوں نے امتحان دیے ہوئے ہیں، اچھے نمبروں سے پاس ہونا چاہتے ہیں، یا غنیو ہر روز ایک تسبیح پڑھا کریں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز کامیابی اور کامرانی آپ کے مقدر میں اللہ رب العزت لکھ دیں گے۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہو جائے، رزق کی ریل پیل ہو جائے، بگڑے کام سنورنے لگ جائیں، آپ کے ہر مشکل کام کی رکاوٹیں بندشیں دور ہو جائیں، تو آج کا یہ وظیفہ صرف آپ کے لیے ہے۔ عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقے کی طرف آنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، کسی ایک پریشانی کا حل، کوئی ایک ایسی حاجت یا دلی مراد خواہش پوری ہو جائے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی، اور آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اب یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، اب آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ نے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی حالت میں یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس پر کوئی وضو کی قید نہیں ہے، کوئی اس کے مصلے کی قید نہیں ہے۔ اللہ والو، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، گھر میں میری مائیں اور بہنیں کام کرتے وقت لیٹ کر جیسے آپ کا دل کرتا ہے آپ یا غنیو کا ورد کرتے رہا کریں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ باوضو ہو جائیں۔ جب آپ نے بیٹھنا ہے،
اگر مسلح پر بیٹھ کر کرنا چاہتے ہیں، اگر رب سے محبت ہے تو پھر وضو بھی کریں گے اور مسلح پر بھی بیٹھیں گے، خوشبو بھی لگائیں گے، اچھے کپڑے بھی پہنیں گے، صاف پاک بھی ہوں گے۔ اللہ والو، آپ نے پاک صاف ہو کر مسلح پر بیٹھ جانا ہے باوضو ہو کر۔ اول و آخر آپ نے 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والے، شان والے، بزرگی والے نبی پر آپ نے درود پڑھ کر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرنا ہے۔ اللہ والو، میں آپ سے اس بات کو بار بار کہتی ہوں کہ درود ابراہیم کا ورد کثرت کے ساتھ کیا کریں۔ جب آپ اپنے کسی بھی وظائف کو شروع کرنے سے پہلے، کسی بھی عمل کو شروع کرنے سے پہلے کثرت کے ساتھ درود ابراہیم کا ورد کرتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ جہاں آپ کا کام دنوں میں ہونا ہوگا وہاں گھنٹوں میں نہیں، منٹوں میں بلکہ چٹکیوں میں آپ کے کام ہونے شروع ہو جائیں گے۔ درود ابراہیم کی اتنی برکت ہے۔ اللہ والو، درود ابراہیم کو محبت، عاجزی، انکساری کے ساتھ پڑھ کر، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ آپ نے اپنے حبیب کو تحفتاً نذرانتاً ہدیتاً پیش کرنا ہے اور ان سے دعا کرنی ہے کہ میرا کام جتنی جلدی ہو سکتا ہے مجھے ان مشکلات سے، اے اللہ کے پیارے محبوب، مجھے ان مشکلات سے نکال لیں۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ پکاریں تو صحیح، وہ لبیک کہتے حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ والو، جب گھر سے کام کے لیے نکلیں تو درود پاک کا ورد کرتے ہوئے جایا کریں۔ آپ یقین کریں، ایک بار آزما کر دیکھ لیں کہ جب آپ گھر سے نکلیں گے تو آپ درود ابراہیم کا ورد کرتے ہوئے اپنے کاروبار والی جگہ پر پہنچیں گے یا اپنے آفس میں، نوکری میں، جہاں بھی آپ جا رہے ہیں وہاں پہنچیں گے تو آپ کو پورے مہینے میں اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا اس ایک دن میں ہوگا۔ وہ دن آپ کا اتنا اچھا اور خوشگوار گزرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک بار اس بات کو ضرور آزمائیے گا، اگر ایسا نہ ہو تو میں قیامت والے دن آپ کی ذمہ لیتی ہوں، میں ذمہ دار ہوں اس بات کی کہ اگر آپ کو فائدہ نہیں ہوتا تو۔ اللہ والو، آپ نے اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھ لینا ہے اور اپنے مقصد کا تصور کر لینا ہے۔ پھر چاہے آپ کو نیا گھر چاہیے، نئی گاڑی چاہیے، کاروبار چاہیے، نوکری چاہیے، دولت، عزت، شہرت چاہیے، پیسہ چاہیے، کاروباری بندش کا خاتمہ چاہیے، رزق میں فراوانی چاہیے، گھریلو لڑائی جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ والو گھر سے بیماریاں ختم کرنا چاہتے ہیں تو عرش الہی پر بیٹھے رب سے رحمتوں کی برسات چاہتے ہیں، جن گھروں میں میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، گھریلو مسائل کا حل چاہتے ہیں، ہر مسئلے کا حل اس یا غنیو کی تسبیح میں موجود ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے زبان پر یا غنیو کا ذکر جاری رکھیں۔ یا غنیو جب جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہوگا آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے اپنے رب سے مانگتے جائیں، مانگتے جائیں، مانگتے جائیں، وہ رب کی ذات عطا کرتی جائے گی۔ عطا کرنے کی حد نہ کر دے تو پھر کہنا۔ یا غنیو کا ذکر کرنے والے کو اللہ رب العزت اتنا نواز دیتے ہیں کہ کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ والو، یا غنیو جس نے بھی پڑھا، جس بھی مقصد کے لیے پڑھا، اللہ رب العزت نے راتوں رات اس کی کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دی۔ اللہ والو، میری آپ سے گزارش ہے، اگر مایوسی سے بچنا چاہتے ہو، اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہو، رب کی رضا چاہتے ہو تو یا غنیو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا شروع کر دو۔ پھر دیکھنا وہاں سے بھی کام بننے لگیں گے جہاں سے آپ کو امید بھی نہیں ہوگی، آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ناممکن کو ممکن ہوتا دیکھنا چاہتے ہو تو یا غنیو کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو۔ اس تسبیح کو کسی صورت بھی مت چھوڑنا۔ 100 دانوں کی یہ تسبیح پڑھتے دوران صرف 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اللہ والو، اپنی کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ پہلی بات، جب آپ یا غنیو کا یہ وظیفہ کر رہے ہوں تو اللہ رب العزت کے سامنے اس کامل یقین کے ساتھ مانگیں گے، آج جو بھی میں مانگ رہا ہوں میرا رب مجھے عطا کرے گا۔ جب آپ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کرو گے تو اللہ رب العزت واقعہ ہی آپ کو یہ عطا کریں گے۔ صرف 7 دن گزریں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ ایسا طاقتور ترین عمل ہے۔ اللہ والو،
ہر وقت آپ نے کوشش کرنی ہے کہ باوضو رہنا ہے. جب بھی آپ واش روم جائیں ہینڈ واش کرنے سے پہلے کرنے لگیں تو 1 منٹ لگتا ہے، آپ وہاں پر وضو کر لیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز پاک صاف رہنے سے بھی آپ کی بہت ساری بلائیں ٹل جائیں گی. دوسری بات، جب آپ وظیفہ کر رہے ہوں تو مکمل توجہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر کسی سے بات چیت کیے بغیر پڑھنا ہے. پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ آپ نے یہ ایک تسبیح یا غنیو کی پڑھ لینی ہے. 7 دن کے اندر اندر بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مشکل کا خاتمہ ہو جائے گا، حاجت پوری ہو جائے گی. اللہ والو، روزانہ کی بنیاد پر آپ نے تھوڑا بہت قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا ہے. چاہے ایک لائن پڑھیں یا چاہے پورا قرآن پڑھیں، لیکن قرآن کو کھولیں ضرور. اللہ والو، یہ ایسی باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں جو آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دیں گی. تیسری اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ بد نظر نہ ہوں، آپ کی نظر پاک ہو، آپ کی تنہائیاں پاک ہوں. اللہ والو، اپنے موبائلوں کو پاک کر لو، تنہائیوں کو پاک کر لو. تنہائی میں بھی کوئی ایسا عمل مرتب کرنے سے پہلے اپنے رب سے ڈر جاؤ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو یقین کریں کہ میرا رب واقعہ ہی راضی ہو جائے گا. اور آپ نے اس بات کو ذرا توجہ میری طرف کر لیں میرے بہن بھائی، کہ تیسری بات جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جب یہ تسبیح مکمل کر لینی ہے، پڑھ لینا ہے، جب آپ کو زیادہ فائدہ چاہیے تو آپ اس کو تنہائی میں بیٹھ کے کریں، پوری یکسوئی کے ساتھ کریں، پوری عاجزی انکساری سے اپنے رب سے مانگنا ہے. آپ نے جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں تو آپ نے حسب توفیق صدقہ لازمی کرنا ہے. پھر چاہے آپ 10 روپے دیں، 20 روپے دیں، 50 روپے دیں، جتنی بھی آپ کی حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق آپ صدقہ خیرات کر دیں. صدقہ مصیبتوں کو، بلاؤں کو، آفتوں کو ٹالتا ہے، ناگہانی پریشانیوں کو ٹالتا ہے، اچانک حادثات سے بچاتا ہے. اللہ والو، جب آپ تمام وظیفہ مکمل کر لیں تو ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا مانگیں، اور ایسے مانگیں، ایسے گڑ گڑا کر مانگیں، ایسے ضد کر کے مانگیں جیسے بچہ اپنے ماں سے مانگتا ہے. اللہ والو، اتنی عاجزی، اتنی محبت کے ساتھ مانگیں کہ میرا رب دینے پر مجبور ہو جائے، آپ سے راضی ہو جائے، آپ سے خوش ہو جائے، اور آپ کو اتنا عنایت کر دے کہ آپ جھولیاں اٹھا اٹھا کر اپنی بہن کو دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں کہ ایسا عمل بتایا ہے کہ اس عمل نے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں. رزق میں فراوانی ہو جائے گی، گھر سے نحوست، بے برکتی، بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، بچے اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں گے، بچیوں کے اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے، کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی ہو جائے گی. اللہ والو، یا غنیو کا یہ وظیفہ کر لو، اللہ رب العزت غنی کر دے گا انشاءاللہ تعالی العزیز.